بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹی اکیڈمی آف لرننگ اسلام آباد میں خوش آمدید قاری ڈاٹ پی کی ہماری ویب سائٹ ہے اور میں ہوں ظہور امان مائکروسافٹ ورڈ میں ہمارا ٹیوٹوریل جاری ہے اور ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے اس میں کلپ بورڈ اور فونٹ کے ٹولز کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے پیراگراف کے متعلق۔ پیراگراف جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایک گروپ ہے ہمارا اور اس میں مختلف ٹولز لگے ہوئے ہیں جو پیراگراف سے متعلق ہیں۔ مائکروسافٹ ورڈ میں جب آپ کام کرتے ہیں تو پیراگراف کے یہ جو ٹولز ہیں یہ بہت امپارٹنٹ ہیں اور آپ کی بہت ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ چونکہ آپ نے جتنا بھی ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے اس کو آپ نے لازماً پیراگرافس کی فارم میں سیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو ارینج کرنا ہوتا ہے اور اس کی ڈیزائننگ کرنا ہوتی ہے۔ تو پیراگراف کا یا آپشن جو ہے مائکروسافٹ ورڈ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، اور جب آپ اس میں پریکٹیکلی کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو یہ کتنی اس کی ضرورت بار بار پیش آتی ہے۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیراگراف میں کون کون سے ٹولز ہیں۔ آپ جیسا کہ دیکھیں کہ یہاں پہ بلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہاں پہ نمبرنگ ہے، پھر یہ آپ کو ملٹی لیول لسٹ آپ کو نظر آتی ہے، پھر آپ یہاں پہ ڈگریز ان انڈینٹ کا آپشن ہے، پھر یہاں پہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انکریز انڈینٹ کا آپشن آپ کو یہاں پہ ملتا ہے، پھر سارٹ کا آپشن آپ کو ملتا ہے، پھر یہ جو آپشن آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہڈن فارمیٹنگ سمبلز یہاں پہ ہوتے ہیں، اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے۔ تو یہ آپشن آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں۔ پھر آپ ٹیکسٹ کو لیفٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، رائٹ رکھنا چاہ رہے ہیں، سینٹر میں لے جانا چاہ رہے ہیں، یا یہ کہ لائن کی آپ سپیسنگ دینا چاہ رہے ہیں، تو اس طرح کے جو ہے وہ آپشنز یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں۔ پھر بارڈرز کے آپشنز آپ کو ملتے ہیں، کلرز آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں بیک گراؤنڈ میں۔ تو اس طرح سے یہ آپ کو یہاں پہ ٹولز آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹیکسٹ ہے، تو ہم اسے سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹیکسٹ کو۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ٹیکسٹ میں جیسے آپ نے سلیکٹ کیا تو یہ الائن لیفٹ سائڈ پر ہے۔ اب مڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مڈ اس شکل میں آپ کو نظر آتا ہے کہ پیج کے پورے حصے میں یہ درمیان میں آپ کو نظر آتا ہے، اس جو لائنز ہیں ان کے درمیان میں۔ پھر آپ اس کو رائٹ سائڈ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی الائنمنٹ رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ آپ کو ہوئی نظر آتی ہے، اور لیفٹ سائڈ کو یہ میٹر نہیں کر رہا اس وقت۔ اور سینٹر پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ سینٹر میں یہ اس سائڈ سے بھی آپ کو بکھرا ہوا نظر آتا ہے، یہاں سے بھی آپ کو ایسے نظر آتا ہے، یہ درمیان میں آپ کو سیٹ کیا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ آپ کو یہ ایک آپشن آپ کو ملتا ہے جسے ہم جسٹیفائی کا آپشن کہتے ہیں۔ جسٹیفائی پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ لیفٹ سائڈ سے بھی یہ اس نے اپنے آپ کو بیلنس کر لیا ہے اور رائٹ سائڈ سے بھی بیلنس کر لیا ہے۔ تو جسٹیفائی کا جو آپشن ہے یہ ہمیں ہمارے ٹیکسٹ کو ایک خوبصورت شکل میں لے آتا ہے۔ ہم اگر انجسٹیفائی کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ انجسٹیفائی جیسے ہی ہم نے کیا تو رائٹ سائڈ پہ یہاں پہ یہ رو یہاں پہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پہ یہ رو این پہ ختم ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ پھر یہ اس سے بڑی ہے، یہ چھوٹی ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کچھ روز بڑی اور چھوٹی نظر آتی ہیں۔ تو جسٹیفائی کرنے سے ہماری جو لائنز ہیں جو وہ شکل و صورت ہے وہ آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے۔ جیسے آپ نے جسٹیفائی کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس کا جو رائٹ سائڈ کا جو آپشن ہے وہ بھی سیٹ ہو گیا ہے، اور لیفٹ سائڈ سے بھی آپ کو یہ بیلنس فارم میں نظر آتا ہے اور یہ بکھرا ہوا نظر نہیں آتا۔ اس طرح سے جب آپ نے اپنے لیٹر کو ایک خوبصورت شکل و صورت میں سامنے ڈسپلے کرنا ہوتا ہے تو آپ جسٹیفائی کا یہ جو آپشن ہے اسے آپ یوز کرتے ہیں۔ آپ سلیکٹ کر کے کنٹرول جے بھی کر لیتے ہیں، تو جیسے آپ کنٹرول جے کرتے ہیں تو اس وقت بھی یہ جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ میں اس پہ کلک کیا تو جسٹیفائی تھا تو انجسٹیفائی ہو جاتا ہے، دوبارہ کلک کرنے سے جسٹیفائی ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو یوز کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں اس مائکروسافٹ ورڈ 2007 کو سلیکٹ کرتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ میں سینٹر پہ کلک کرتا ہوں تو یہ سینٹر میں آ جاتا ہے۔ لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ کلک کیا تو یہ رائٹ پہ آ گیا ہے، لیفٹ پہ آپ کلک کرتے ہیں تو لیفٹ پہ آ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ کا یہ ٹولز آپ کے کام آتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ بلٹس عام طور پر ہم اس وقت یوز کرتے ہیں، اور بلٹس کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے یہ بلیک فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ سرکل کی فارم میں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس طرح سے یہ چیکس ٹک مارک آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہیں۔ تو اس کا استعمال ہم اس وقت کرتے ہیں جب ہم مختلف لائنز لکھنے جا رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں
میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پیراگراف جو ہے وہ اس کے ساتھ بلٹ آ جائے، تو پھر اس کے ساتھ ہم یہ دوسری لائن پہ جب جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم بلٹ کا استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے جتنی ہم نمبرنگ کرتے جائیں گے تو ہم بلٹس کا جو استعمال ہے وہ ہم کرتے جائیں گے۔ یہ صرف بلٹ ہی نہیں ہے بلکہ میں اسے سلیکٹ کر لیتا ہوں اس سارے کو، تو اس کی جگہ پہ ہم بلٹس کی جگہ پہ ہم ٹک کا نشان استعمال کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ ایرو کا ایک نشان آپ کو نظر آ رہا ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، سرکل یوز کر سکتے ہیں، اس طرح سے یہ ڈاٹس بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں، اس شیپ میں آپ لا سکتے ہیں۔ یہ جن کی جو شکل و صورت آپ لانا چاہیں وہ یہاں پہ آپ لا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ دیکھتے ہیں آپ کو نمبرنگ کا آپشن ملتا ہے۔ نمبرنگ پہ آپ جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ پیراگراف کے جو ہے نا وہ پہلے بلٹس کی فارم میں تھے، اس کی مختلف شکلیں تھیں، تو جیسے ہی آپ نے نمبرنگ پہ کلک کیا تو اس کی جو ہے مختلف نمبرنگ آپ کے سامنے ڈسپلے ہونے لگ جاتی ہے۔ تو اس کے ڈراپ ڈاؤن ایرو پہ آپ کلک کرتے ہیں تو نمبرنگ میں آپ کو 1 2 3 بھی نظر آتے ہیں، اے بی سی بھی نظر آتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں میں نے اے بی سی پہ کلک کیا تو آپ کو یہ اے بی سی بنا ہوا نظر آتا ہے، یہاں پہ 1 2 3 ہے، یہ اسمال اے بی سی نظر آتے ہیں، یہ اس طرح سے رومن ورڈز جو ہیں وہ نظر آتے ہیں آپ کو۔ تو جو آپ کو سوٹ کرتے ہیں، جو آپ کو اچھے لگتے ہیں، جو آپ کی ضرورت ہے اس کے مطابق آپ نمبرنگ کر سکتے ہیں۔ اور ملٹی لیول لسٹ کا یہ آپشن ہے کہ اس میں آپ نے جب ایک ہیڈنگ کے نیچے کچھ دوسری ہیڈنگ ہوتی ہے، پھر تیسری ہوتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس آپشن پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ ملٹی لیول ہیڈنگز کا استعمال آپ کر لیتے ہیں۔ تو جب آپ کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس کا استعمال کرتے ہیں ملٹی لیول ہیڈنگز کا۔ تو اس طرح سے مزید آپ یہ دیکھیں کہ آپ ٹیکسٹ کو فرض کریں یہاں پہ میں نے سلیکٹ کیا تو آپ نے یہاں دیکھا کہ یہاں پہ لیفٹ پہ ہو سکتا ہے، سینٹر میں آ سکتا ہے، رائٹ آ سکتا ہے، لیکن اس کے درمیان میں کہیں یہ فعال نہیں کرتا۔ تو اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری مرضی سے جہاں ہم لے جانا چاہیں وہاں چلا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کو ہم کلک کرتے ہیں یہاں پہ، یہ جو ہمارے پاس آپشنز یہاں پہ موجود ہیں اس کو ہم انکریز انڈینٹ اسے بولتے ہیں، اور یہ ڈکریز انڈینٹ ہے۔ تو اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ موو کرتا ہوا آگے کی طرف جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ اپنے ٹیکسٹ کو فارورڈ بھی کر سکتے ہیں اور بیک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپشنز آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ جو پیراگراف ہے اس میں فرض کریں کہ آپ لائن سپیسنگ بڑھانا چاہتے ہیں، تو لائن سپیسنگ کے لیے یہ آپ کو آپشن یہاں پہ موجود ہے۔ تو اس پہ آپ کلک کرتے ہیں تو 2 پہ جیسے آپ نے کلک کیا تو آپ نے یہ دیکھا کہ سلیکٹڈ ایریا کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو اس کو ہم مزید بھی بڑھا سکتے ہیں، 3 پہ لے جا سکتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا کہ 3 پہ کلک کیا ہم نے تو جو سلیکٹڈ ایریا تھا اس کی جو لائن سپیسنگ ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر 1.5 یوز ہوتی ہے تو آپ اسے یوز کر سکتے ہیں، 2 کی بھی یوز ہوتی ہے۔ موسٹلی جو تھیسز آپ لکھتے ہیں اس میں آپ 2 سلیکٹ کر لیتے ہیں یا 1.5 بھی رکھتے ہیں، تو جو آپ کو چاہیے وہ لائن سپیسنگ وہ آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ اس کے بعد ہم اگلے ٹول کی طرف جاتے ہیں۔ یہ بیک گراؤنڈ کلر ہے، چینج کرنے کے لیے جو شیڈنگ آپ دینا چاہتے ہیں، جیسے کہ میں نے اس کو شیڈ دے دیا، اس کے بیک گراؤنڈ پہ آپ نے یہ دیکھا کہ جو کلر آپ نے دیا تو وہ یہاں پہ آپ کو ڈسپلے ہوا نظر آتا ہے۔ یلو کلر آپ کے پاس ہے، گرین آپ نے دے دیا ہے، تو اس طرح سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بیک گراؤنڈ آپ کا کلر چینج ہو جاتا ہے۔ اب آگے بارڈرز ہیں، تو بارڈر جیسے آپ نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا ہے تو بارڈرز کے جو ایریا بارڈر آپ دینا چاہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ اس طرح سے آپ بارڈر بھی دے سکتے ہیں، جو آپ کو سوٹ کرتا ہے، جو آپ کو اچھا لگتا ہے یا جو آپ کی ضرورت ہے اس طرح کے آپ بارڈرز دے سکتے ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے یہاں پہ بارڈر بھی دے کے دیکھ لیا ہے۔ اب یہ جو آگے A to Z آپ کو ایک سارٹ کا آپشن نظر آتا ہے۔ سارٹ کا آپشن بیسیکلی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ فار ایگزامپل میرے پاس یہ 3 نام ہے، ابرار ہے، سعید اینڈ ظہور ہے، یہ 3 نام ہے، ہم تینوں کو سلیکٹ کر لیتے ہیں اور سارٹ کے آپشن پر کلک کرتے ہیں۔ جیسے اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے اسینڈنگ آرڈر میں رکھنا ہے یا ڈیسینڈنگ آرڈر میں رکھنا ہے۔ تو اسینڈنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اے کو ٹاپ پہ رکھیں گے اور دین جو فردر جیسے کریکٹر بڑھتے جاتے ہیں B C D تو وہ نیچے آئیں گے۔ تو ہم فرض کریں کہ یہاں تو اے ٹاپ پر ہے اور اس کے بعد ایس ہے اور زیڈ ہے، تو ہم ڈیسینڈنگ آرڈر پر کلک کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ زیڈ سب سے اوپر آ جاتا ہے۔
اسی طرح سے ہم جب اسینڈنگ آرڈر پہ کلک کرتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا کہ ابرار سب سے اوپر آئے، چونکہ اے سب سے پہلے آتا ہے تو یہ ٹاپ پہ آ جاتا ہے۔ اسینڈنگ اور ڈسینڈنگ یہاں سے آپ اس کو سارٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ ایک آپشن نظر آتا ہے، اسے ہم بولتے ہیں ہڈن فارمیٹنگ سمبلز۔ یہ عام طور پر ہمارے ٹیکسٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں ہڈن فارمیٹنگ سمبلز۔ تو ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہڈن فارمیٹنگ سمبلز کیا ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس میں آپ جیسے ہی اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہڈن فارمیٹنگ آپ کے پاس جتنا بھی ٹیکسٹ موجود ہوتا ہے اس میں یہ اس طرح کے ہڈن فارمیٹنگ سمبلز جو ہیں یہ بنے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ جہاں پیراگراف آپ دیکھتے ہیں ختم ہوتا ہے وہاں پہ اس طرح کے سمبلز آپ کو بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ عام طور پر بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، تو کبھی کبھار ہم غلطی سے جب ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہ آپ کو سمبلز بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب دوبارہ ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ٹول یہاں سے غائب ہو جائے اور یہاں پہ آپ کو نظر نہ آ رہا ہو تو اس کی دوسری جگہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے آفس کے بٹن پر آپ کلک کرتے ہیں تو ورڈ کے آپشن پہ آپ جاتے ہیں، تو ڈسپلے کے آپشن پر جب آپ پہنچتے ہیں تو آپ کو یہاں پر یہ سمبلز آپ کو موجود نظر آتے ہیں۔ تو یہاں سے آپ ان سمبلز کو سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ان کو ہٹا بھی سکتے ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ جہاں پہ میں نے اس کو سلیکٹ بھی کیا تھا اب وہ وہاں پہ تو اب یہاں سے یہ ہٹ نہیں رہے، جب میں نے وہاں سے سلیکٹ کیا تو جب یہاں سے اگر ہٹ نہ رہے ہوں تو پھر ہمیں نے دوبارہ آفس کے بٹن پہ جا کے تو ڈسپلے کے آپشن پہ جائیں گے، تو پھر یہاں سے ہم اسے ان چیک کریں گے ان کو اور پھر اوکے کے پر کلک کریں گے تو آپ نے یہ دیکھا کہ یہ جو ہڈن فارمیٹنگ جو سمبلز ہیں وہ یہاں سے ڈسپیئر ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارا پیراگراف کا آپشن تھا اور اس میں مختلف ٹولز ہیں۔ تو ٹولز میں جیسے آپ یہاں پہ کلک کرتے ہیں ڈراپ ڈاؤن ایرو پر، تو ڈراپ ڈاؤن ایرو پر جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو مزید کچھ یہاں پہ ٹولز آپ کو ملتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ آپ پیراگراف میں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ٹیکسٹ آپ نے لکھنے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ لیفٹ رائٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو یہ جو ہیڈنگ انڈینٹ ہے اس پر آپ کلک کرتے ہیں، اس کو جب آپ آگے لے جاتے ہیں تو یہ آپ کی موومنٹ آپ کے ٹیکسٹ کی اس رولر کی مدد سے بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ایکسل 2007 کا ٹیوٹوریل۔ تو نیکسٹ ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش، اگلے جو ٹولز ہیں ان کے بارے میں ہم اپنے اگلے ٹیوٹوریل میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ